بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 57۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متابع کی بحث۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متابع اور شاہد حدیث کے بارے میں بحث بیان کر رہے ہیں، اور اس بحث کا پچھلے اسباق کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ دو قسم کی تقسیمات پیچھے گزر چکی حدیث کی۔ ایک حدیث کی تعدد روات کے اعتبار سے تقسیم گزر چکی ہے، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، اور دوسری تقسیم گزری تھی حدیث مقبول کی، صحیح لذاتی اور حسن لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ تو ان دونوں میں آج کے جو سبق ہے ان دونوں بیسوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کا راوی ایک ہو، تو اگر ہم تلاش کریں اور تلاش کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ ایک نہیں ہے تو وہ پھر حدیث غریب کی فہرست سے نکل جائے گی، عزیز میں یا مشہور میں چلی جائے گی۔ اسی طرح جو حدیث ضعیف ہے اور تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن تک پہنچتی ہے، اور یا وہ حسن ہے اور تعدد طرق کی وجہ سے وہ صحیح لغیرہ تک پہنچتی ہے، تو وہاں بھی متابع اور شاہد کی بحث آتی ہے۔ تو چونکہ ان دونوں جگہوں میں تعدد طرق اور شاہد یا متابع کے ذریعے سے یہ اس میں فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں متابع اور شاہد کی بحث کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے بحث کے ساتھ خلاصہ ہوا، اور پھر آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پوری بحث کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متابع کی تعریف کی ہے، اور متابع کی تعریف یہ ہے موافقۃ الراوی لغیرہ فیما رواہ من طریق الصحابی نفسہ، راوی کا ایک اور راوی کے ساتھ موافق ہونا جو وہ روایت کرے اس میں اسی صحابی کے طریق سے، یعنی جس صحابی سے وہ راوی نقل کر رہا ہے یہ راوی بھی اسی صحابی کے طریق سے اس جیسی روایت نقل کرے تو اس کو متابع کہتے ہیں۔ اور شاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کے ہم معنی روایت ہو لیکن دوسرے راوی کی روایت سے ہو۔ اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتبار کا ذکر کیا ہے کہ متابع اور شاہد حدیث کو تلاش کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس محنت کو اعتبار کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متابع اور شاہد کے فائدہ کا ذکر کیا ہے کہ ان دونوں سے حدیث کی تقویت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور متابع کی بحث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متابعات کی پھر دو قسمیں بیان کی ہیں، متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ، اور پھر متابعت کی مثال دی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ متابعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ باللفظ ہو، ہم معنی روایت بھی ہو تو وہ بھی متابعت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متابع پر شاہد کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور شاہد پر متابع کا بھی اطلاق ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس خلاصے کے بعد ہم آگے عبارت ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما تقدم ذکرہ من الفرد النسبی ان وجد بعد ظن کونہ فردا قد وافقہ غیرہ فهو المتابع بکسر الموحدۃ، والمتابعۃ علی مراتب، ان حصلت للراوی نفسہ فہی التامۃ، وان حصلت لشیخہ فمن فوقہ فہی القاصرۃ، ویستفاد منها التقویۃ۔ اس سے پہلے جو فرد نسبی، غریب نسبی کا ذکر ہو گیا تھا جس میں نقل کرنے والا ایک ہوتا ہے، اگر تحقیق کے بعد مل جائے یہ ایک ایسی روایت جو اس کے موافق نقل کرے، بعد ظن کونہ فردن، اس گمان کے بعد کہ وہ غریب ہے اور وہ فرد ہے، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی اس کے موافق روایت نقل کر رہا ہے تو اس کو متابع کہتے ہیں، بکسر الموحدہ یعنی با کے کسرہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک متابع ہوتا ہے اور ایک متابع ہوتا ہے۔
تو جو متابعت کرے، جو ہم معنی نقل کرے، اس کو متابع کہتے ہیں، اور جس کے ہم معنی روایت نقل کر رہا ہے اس کو متابع کہیں گے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے متابعت کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، کئی مراتب ہے، کئی درجات ہے۔ اگر اسی راوی میں متابعت حاصل ہو جائے تو اس کو تامہ کہتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے اگر وہاں متابعت حاصل نہ ہو بلکہ اس کے شیخ میں متابعت حاصل ہو، اور یا اس سے بھی اوپر میں متابعت حاصل ہو، تو اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں۔ اور بہرحال دونوں سے تقویت حاصل ہوتی ہے، چاہے متابعت تامہ ہو یا متابعت قاصرہ ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، مثال المتابعت ما رواہ الشافعی فی الام عن مالک عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القانبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة۔ متابعت کی مثال یہ حدیث ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں نقل کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، اور اس وقت تک عید نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھو۔ اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو، یعنی ابر کا موسم ہو، تو گنتی کے 30 دن مکمل کرو۔ یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ محدثین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کرنے میں متفرد ہے، اسی وجہ سے ان محدثین نے اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے غرائب میں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے غرائب میں نقل کیا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو دیگر شاگرد ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سند کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، یعنی فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 نقل نہیں کرتے بلکہ فَاقْدُرُوا لَهُ نقل کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو تو اس کا اندازہ لگاؤ۔ لیکن ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو متفرد ہے اس کو نقل کرتے ہوئے، لیکن تلاش کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متابع موجود ہے، اور وہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی ہے، اور عبداللہ بن مسلمہ قانبی کی جو روایت ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کی ہے، اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کی، اور یہ متابعت تامہ ہے، یعنی جس چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے اسی جگہ میں ہمیں روایت مل گئی۔ آگے انشاءاللہ اس کو نقشے سے بیان کرتے ہیں، اس نقشے سے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے اس حدیث کی وہ یہ ہے کہ شافعی رحمۃ اللہ امام مالک سے، اور وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ ابن عمر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیکن تلاش کے بعد ہمیں بخاری شریف میں اس قسم کی روایت ملی جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے نقل کرتے، وہ مالک سے، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ ابن عمر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور یہی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ القانبی امام مالک رحمۃ اللہ کے مشہور روات میں سے ہیں، اس کا ذکر پہلے آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي صحیح ابن خزیمہ من روایت عاصم ابن محمد عن ابیہ محمد ابن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر بلفظ فَكَمِّلُوا 30، اور کہتے ہیں اس حدیث کی ہمیں ایک متابعت قاصرہ بھی ملی ہے صحیح ابن خزیمہ میں عاصم بن محمد کی روایت سے، اور وہ اپنے والد محمد بن زید سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ الفاظ ہے فَكَمِّلُوا 30، تو یہ بھی ایک متابعت ہو گئی، لیکن یہ متابعت قاصرہ ہے۔ متابعت قاصرہ اس وجہ سے کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں ہے، اگرچہ
حدیث دیگر سند سے منقول ہے اور وہ فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ مطابعت تام نہیں ہے، قاصر ہے، کمزور ہے۔ اور صحیح مسلم میں من روایت عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا ثلاثین، صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے نافع، ان سے نقل کرنے والے عبید اللہ بن عمر ہیں، اور اس میں بھی فقدروا ثلاثین ہے۔ اور آگے فرماتے ولا اختصار فی هذه المتابعات سواء كانت تامة ام قاصرة على اللفظ، متابعت تام ہو یا قاصر ہو، دونوں میں لفظ باللفظ نقل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر حدیث بالمعنی بھی آ جائے تو کافی ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ صحابی وہی ہو، یعنی حدیث مطابع میں شرط یہ بات ہے کہ جس صحابی سے وہ پہلا راوی نقل کر رہا ہے آگے جا کر بھی صحابی وہی ہو، جیسے مثلا ان تمام مثالوں میں ہم نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہو۔ اس جو دو اور مطابع ہمیں ملی ہے، اس کی تفصیل آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ابن خزیمہ محمد بن الولید سے نقل کرتے ہیں، وہ مروان بن معاویہ سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن الفضیل سے نقل کرتے ہیں، وہ عاصم بن محمد سے نقل کرتے ہیں، وہ محمد بن زید سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور یہی الفاظ تقریباً نقل کرتے ہیں۔ اور جو دوسری ہے وہ مسلم بن الحجاج ہے، وہ ابو بکر بن ابی شیبہ سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو اسامہ سے نقل کرتے ہیں، وہ عبید اللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو اب اس کی جو پہلی جو سند ہے ہمارے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ جس کو نقل کرتے ہیں، اس کی ہمیں مطابعت چاہیے تھی، اور اس کے 3 مطابع ہمیں مل گئی، جو ایک بخاری میں ہے، ایک صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور ایک صحیح مسلم ابن الحجاج میں ہے، لیکن ان تینوں میں صحابی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب دیکھیں اس میں چونکہ مطابعت جو ہمیں مطلوب تھی وہ یہ تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک سے نقل کرنے میں متفرد نہیں ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں عبداللہ بن مسلمہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن یہ جو 2 ہمیں ملی ہے تو اس میں یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کرنے والا کوئی اور ہے۔ البتہ اتنی بات یہاں ملتی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے ہوئے فاکمل العدۃ ثلاثین دیگر حضرات سے بھی منقول ہے، تو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں متفرد نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مطابعت کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس سے تقویت ملتی ہے، اور یہ بہت اہم اصول ہے اصول حدیث کا۔ جب ہم کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو حکم لگاتے ہوئے جتنی ہم کوشش کریں، ہم تلاش کریں اس کے طرق کو، اور اس کے روات جتنے بھی متعدد روات ہے اس کو ہم جمع کریں، تو اس کی وجہ سے حدیث کے حکم پر کافی اثر پڑتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے، متعدد طرق سے منقول ہے، وہ صحیح حدیث تک پہنچ سکتی ہے، اور جب ہم طرق اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر ایسے نقشے بنا دیے جائیں تو نقش کے بنانے سے وہ جو حکم ہے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے، اور بات سامنے آ جاتی ہے کہ کہاں کہاں تفرد ہے اور کہاں کہاں وہ مطابع موجود ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مطابعت سے ضروری نہیں کہ وہ فائدہ ہی حاصل ہو، بعض مرتبہ مطابعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو جب ایسے راوی اس کے مطابع ہو جو خود بھی پہلے سے شدید ضعیف ہو اور دوسرا بھی شدید ضعیف ہو، اور محدثین کو معلوم ہو جائے کہ یہاں جو دوسرا جو مطابع ہے وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اس صورت میں مطابع کا فائدہ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسلمہ القانبی کا ذکر آیا تھا، یہ بھی موطا کے راوی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے میں موطا کئی راوی مشہور ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ لیثی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح کئی ہے، تو ایک اس میں عبداللہ بن مسلمہ القانبی بھی ہے، اور ان کی بہت تعریف کی گئی ہے، تو یہ تقریب و تعظیم سے اس کے حالات نقل کیے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قانب القانبی الحارثی ابو عبد الرحمن البصری اصلہ من المدینہ،
اور اصل میں مدینہ کے تھے، اور یہ کئی زمانے تک اس میں رہے، ثقہ ہے، عابد ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابن معین اور علی بن المدینی موطا کے روات میں سے کسی کو بھی اس پر مقدم نہیں کرتے تھے، یعنی سب پر ان کو مقدم کرتے تھے اور ان کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اور یہ نوے طبقے کی صغار شخصیات میں سے ہیں، اور 221 ان کی وفات ہے مکہ مکرمہ میں۔ اب یہاں ذرا یہ تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اور اس کا یہ جو جملہ ہے، اس میں روایات میں اختلاف موجود ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، تو جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھو تو عید نہ کرو۔ اب اگر موسم برآلود ہو تو آگے جو جملہ ہے، بعض روایات میں فاکملوا العدۃ ثلاثین آیا ہے، اور بعض روایات میں فقدروا لہو آیا ہے۔ تو جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس روایت میں فاکملوا عدۃ ثلاثین آیا ہے اس کا معنی تو واضح ہے، اور جس روایت میں فقدروا لہو آیا ہے تو فقدروا لہو کا معنی بھی یہی ہے، فاکملوا العدۃ ثلاثین، کہ 30 دن شعبان کے مکمل کرو، یا عید کا ہے تو 30 دن رمضان کے مکمل کرو۔ لیکن بعض حضرات یہ فقدروا لہو کا دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فقدروا لہو کا مطلب ضیقو ہے، یعنی اس کو کم سمجھو اور اس کو تنگ سمجھو، مطلب یہ ہے کہ 29 دن شمار کرو۔ اور بعض حضرات اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ فقدروا لہو کا مطلب یہ ہے کہ چاند اور فلکیات کے مطابق اس کا اندازہ لگا لو، کہ فلکیات کے قواعد کیا کہتے ہیں، 29 کی چاند ہے یا 30 کا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرو۔ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ جمہور علماء کرام تو یہ دونوں معنی نہیں لیتے، وہ یہ کہتے کہ فقدروا لہو کا معنی یہی ہے، فاکملوا العدۃ ثلاثین، جب دیگر حدیث کے طرق میں یہ معنی آیا ہے فاکملوا العدۃ ثلاثین، تو لہٰذا یہ معنی وہاں مراد لینا زیادہ اولا ہے، اور یہ چونکہ حدیث میں آیا ہے لہٰذا یہ معنی مراد ہے۔ چاند کے مسئلے میں ایک قدیم سے ایک اختلاف ہے، اگرچہ جمہور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، لیکن بعض حضرات کا یہ مسلک ہے کہ فلکیات کے جو قواعد ہے اس کا اعتبار کریں گے ایسے موقع پر، اور اس کو ہم اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، تو وہ فقدروا لہو سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو فلکیات کے جو قواعد ہیں اس سے ہم مدد تو لے سکتے لیکن اس کو معیار نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ان امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری جو امت ہے یہ فلکیات کے حساب کتاب نہیں جانتی، ہم تو اسی مطابق یعنی شہادت کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے، جب چاند نظر آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، روزہ رکھیں گے، چاند نظر آئے تو عید کریں گے۔ تو جو حضرات فلکیات کو معیار نہیں بناتے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جو حضرات فقدروا لہو سے استدلال کرتے کہ فلکیات کا اعتبار ہے، تو وہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وجہ بتائی ہے کہ ہم فلکیات کا حساب نہیں جانتے۔ اگر کوئی فلکیات کے حساب کو جانتا ہو تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس حدیث میں اس میں ممانعات نہیں ہے۔ بہرحال یہ رؤیت ہلال کا مسئلہ بہت معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر پھر رسالہ لکھا ہے، اور ان کی جو رائے ہیں وہ درمیانی رائے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلکیات کے حساب آج کل جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، تو جو فلکیات کے اصول ہے تو نفی میں اس کا اعتبار کریں گے، یعنی ٹوٹل اس کو تو معیار نہیں بنائیں گے، بنیاد نہیں بنائیں گے کہ صرف اسی کی رؤیت اور اسی کے حساب سے ہم رؤیت کا فیصلہ کریں یا روزے کا فیصلہ کریں۔ ہاں البتہ اگر فلکیات کے حساب یہ کہے کہ یہاں چاند کی ولادت نہیں ہے تو اب جو شہادات ہے اس میں ہم سختی سے کام لیں اور اس کو جلدی قبول نہ کریں۔
تو یہ تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ تفصیل نقل کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم دیکھیں جو تعدد طرق ہے اس کے دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے مختلف کتنے الفاظ کے ساتھ یہ منقول ہے، تو وہ سب سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث کی تشریح، مکمل تشریح سامنے آ جاتی ہے.